آج ہم اور آپ کیا جینا چاہتے ہیں؟ 2019 کی جو ایجوکیشن پالیسی بنی ہے، آج الحمدللہ میں اور آپ پھر بھی شکر ہے، بہتر ہیں، سکون میں ہیں. ورنہ جو 2019 کی جو ایجوکیشن پالیسی بنی ہے، کل میرے اور آپ کی اولاد کو سکھایا جانے گا کہ اگر تم جینا چاہتے ہو، طاقتور بننا چاہتے ہو تو درگا دیوی کی پوجا کرو. تم اپنی میموری کو بڑھانا چاہتے ہو تو سرسوتی کی پوجا کرو. تم مالدار بننا چاہتے ہو، لکشمی کی پوجا کرو. یہ باضابطہ قانون بن چکا ہے. اللہ اس قانون کو، اللہ تبارک و تعالی اس قانون سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور کیسے حفاظت ہوگی؟ کیسے میں اور آپ محفوظ رہ سکیں گے موجودہ دور کے فتنوں سے؟ آج ہم صرف رو رہے ہیں کہ بھئی حالات، ظالم حکمران آ گئے، وہ کیوں آ گئے؟ کیوں ہم پر حکمران آ گئے؟ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے وارننگ دیا تھا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. فتنہ قحط سالی کی شکل میں بھی، فتنہ طوفان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، فتنہ آپس میں ٹکراؤ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے نہیں کہا قرآن مجید پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکو نمبر 14 پارہ نمبر 7 کے رکو نمبر 14 کے اندر اللہ نے کہا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے وہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، کہ تم پر وہ بھیج سکتا ہے، عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب، ومن تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں گروہ بندیوں میں ٹکرا سکتا ہے. اور آج ہے نا ظالم حکمرانوں کا ہم پر مسلط ہونا. کیوں ہے؟ اس کا اہم سبب میرے اور آپ کے کرتوت. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں جو فساد، جو بگاڑ ہے لوگوں کے اعمال. آج کہتے ہیں نا کہ لوگ مارکیٹ بہت سلیب چل رہا ہے، مارکیٹ سلو ہے، جی ایس ٹی سے جب سے آیا ہے پر، ارے بابا جی ایس ٹی اب آیا ہے نا، نیتیں پہلے بدلی ہیں، اعمال پہلے بگڑے ہیں، اخلاق پہلے بگڑے ہیں، کردار پہلے بگڑے ہیں. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی پہ بریک لگا دیتے ہیں. یہ تنگیاں، یہ تکالیف، یہ عجیب قسم کی بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ موجودہ کراؤڈ سے بچنے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، میں کچھ 10 ذرائع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، جیسے کہ شیخ محترم نے بھی کہا اور میں بھی، ہر عالم بھی، ہر کتاب و سنت کا داعی یہی کہے گا، ہر فتنے، ہر عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے توحید ضروری ہے. توحید کے بغیر شرک بھی، اللہ بھی خوش، ملا بھی خوش، یہ پاسبل نہیں ہے. یا تو عرش والا خوش، یا تو فرش والا خوش. اور ایک مسلمان عرش والے کو خوش کرتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ مکہ والے ناراض ہوتے ہیں، مجھے ان کی ناراضگی کا کوئی غم نہیں، ہاں تیری ناراضگی مجھے برداشت بھی نہیں. آج مجھے اور آپ کو رب کی رضا کے لیے جنا، اور توحید کے لیے. توحید اگر ہماری مضبوط ہے، رب کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 50 میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا جو صاحب ایمان ہے. کیا دنیا میں صرف ایمان والے ہی جیتے ہیں؟ کافر بھی تو جی رہے ہیں، یہود بھی تو جی رہے ہیں، اہل کتاب بھی تو جی رہے ہیں، اور سارے لوگوں سے بھی خطاب یا ایھا الناس کہیں کہا گیا، یا اہل الکتاب کہیں کہا گیا ہے.
لیکن اللہ نے مومنوں سے وعدہ، مومنوں سے، اہل کتاب سے نہیں، کامن لوگوں سے نہیں، عام لوگوں سے نہیں، اہل ایمان سے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں۔ پہلا وعدہ، زمین میں اللہ حکمرانی دے گا، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آج سی اے این پی آر کے ذریعے ہماری ووٹر شناخت کو چھیننے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم کو سیکنڈ درجے کا شہری بنانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک ان کی پلاننگ ہے، ایک رب کی بھی پلاننگ ہے نا، یہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ بھی مکہ المکرمہ کے اندر یہی سازش ہوئی تھی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ پیارے نبی دار الندوہ میں صنادین قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، حتیم کی دیوار کو لگ کر کے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے آپ کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ 3 باتوں پر ان کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، اِن يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ کیا پیارے نبی کو قتل کر دیا جائے، کیا پیارے نبی کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، یا پیارے نبی کو یہاں رہنے دیا جائے۔ آپ کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ مکر چل رہے ہیں، پلان چل رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تو پلانر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین پلانر ہے۔ ارے ہم اس رب کی مانیں گے اور ہم رب ہماری مانے گا، مانے گا نہیں مانے گا؟ آج ہم رب کی مان رہے ہیں، رب کی مان رہے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو خمسکم صوموا شہرکم، 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے نبی نے کہا 5 ٹائم کی نمازوں کی۔ یہ صرف پیغام نہیں ہے، اللہ نے ایک پیغام بھی دیا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جس کے ساتھ رب کی ذات ہو، جس کے ساتھ رب کی پلاننگ ہو، کیا وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ اصحاب کہف کتنے تھے اصحاب کہف؟ کم سے کم 3، زیادہ 9، اس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ 3، زیادہ 9، 3 ظالم حکمران ختم ہو گئے جو ان نوجوانوں کو دنیا سے کھدیڑنا چاہتے تھے، جو ان کے دین کو بدل دینا چاہتے تھے۔ 309 سال تک اللہ نے صرف 9 آدمیوں کی زیادہ کم سے کم 3 اصحاب کہف کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے؟ وہ رب ہمارا نہیں ہے، وہ رب ہمارا ہے۔ ہاں اس رب کے ماننے والے ہم نہیں ہیں۔ کما کون ہے؟ ابھی شیخ ظفر نے بھی کہا نا کہ بھی جمعہ اور جمعہ کے مسئلہ ہے نا، میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہاں پر کہا تھا۔ آج مسلمان کیسے ہو گیا، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی، افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کے 5ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ اللَّهِ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو گے، تم من چاہی زندگی گزارو گے، ہے نا۔ جب میری اور آپ کی اولاد میری اور آپ کی بات نہیں مانتی، میری اور آپ کی گھر والی میری اور آپ کی بات نہیں مانتی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے مولانا، آپ ان کا ذکر مت کیجئے، یہ میری بیوی تو ہے لیکن نالحق ہے، یہ میری اولاد ہے، میری بات مانتی نہیں ہے۔ اور رب کا کھا کر کے رب نے مجھے اور آپ کو آدم سے وجود میں لایا، مجھے اور آپ کو زندگی دی، جوانی دی، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور بڑے بڑے بزنس مین بنایا، اللہ نعمتیں کھلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ آج دشمنان اسلام اپریل کے پلاننگ میں ہیں اور آج تک ہم اور آپ نان پلاننگ میں ہیں۔ ہماری قوم کا کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں،
اللہ کے گھر کی طرف رجوع ہونے کی کوئی یہ نہیں، تو پھر اللہ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ نے کہا وعد اللہ نے وعدہ کیا تم میں جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں حکمران بنائے گا۔ بھائی تم ووٹر آئی ڈی کی فکر مت کرو، ان ظالموں کو مت دیکھو، ارے نبی کا اسوہ، نبی کی آئیڈیالوجی، جیسے پیارے نبی کے دور میں بھی دو لوگ تھے لیکن اللہ نے ایک کو ہدایت دے دیا نا۔ رات کی تاریکی میں جب سارا مکہ سوتا تھا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ابھی نماز فرض نہیں بھی تھی، اللہ کے نبی پر باقاعدہ طور پر ایسے کوئی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اس کے باوجود جب سارا مکہ سوتا